ہمارے یہاں بعض جگہ نا خاوند اپنی بیویوں کو یا ساس اپنی بہوؤں کو تانے دیتی ہیں، اب اگر بیٹی پیدا ہوئی نا تو نکل باہر، تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ سنا ہوگا آپ نے اس قسم کا، ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرما دیا میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، تو اس عورت کی تو مجال ہی نہیں ہے، مرضی کوئی نہیں۔ اب کسی طرح مجھے ایک میسج آیا خاتون کا کہ جی پہلے سے 3-4 بیٹیاں ہیں، اب مجھے الٹیمیٹم مل گیا، وارننگ مل گئی، اب اگر بیٹی ہوئی تو مجھے اس نے کہا میں گھر سے نکال دوں گا۔ کہنے لگی اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کیا میں بیٹا نہ پیدا کر لیتی؟ اس نے مجھ سے پوچھا، پریشان تھی، رو رہی تھی۔ تو یہ جو جملہ بولتا ہے مرد یا بہو کو ساس بولا، یہ جملہ بولا، اب کہ اگر بیٹی ہوئی تو باہر نکال دوں گا، یہ ایمان والوں کا جملہ ہے، یہ قرآن پر یقین کرنے والوں کی بات ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس کا کیا اختیار ہے؟ ایک بات۔ اب آ جائیں ذرا میڈیکل سائنس کی طرف۔ اگر یہ جملہ بولنا ہونا تو ذرا بدل لیں، بولنا تو چاہیے ہی نہیں، نہ مرد کا اختیار ہے نہ عورت کا اختیار، ہمارا تو اصل حقیقت یقین یہی ہے، لیکن اگر یہ جملہ ہونا بولنا بھی ہو تو بدلنا چاہیے۔ جینیٹک سائنس نے یہ بات آگے ثابت کر دی ہے کہ جب یہ بچوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے نا تو کروموسومز ہوتے ہیں، مرد کے اندر الگ اور عورت کے اندر الگ، XY کروموسوم میں وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے اندر مرد پیدا کرنے کا کروموسوم ہے ہی نہیں، وہ مرد ہی کے اندر اللہ نے رکھا۔ پھر نساؤکم حرث لکم، یہ تو کھیتی ہے، کھیتی میں گندم ڈالو گندم نکلے گی، جو ڈالو جو نکلے گا۔ لڑکے کا معاملہ، بیٹے کا معاملہ مرد کے کروموسوم سے متعلق رکھتا ہے، تو بھائی جو وہ ڈالے گا وہی نکلے گا، جو ڈلا وہی نکلا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ نہ بیٹی اور بیٹا ہونے میں نہ خاوند کا کوئی اختیار ہے نہ بیوی کا کوئی اختیار ہے، یہ رب کی مرضی ہے۔ لیکن اگر اختیار کی بات ہو اور جینیٹک سائنس کی اس ریسرچ کو ساتھ لے لیں تو ماں کو اپنی بہو کو یہ کہنا چاہیے 3 بیٹیاں ہو چکی ہیں، میری 3 پوتیاں آ چکی، اب چوتھا آیا نا اپنے بیٹے کو نکال دوں گی کہ اس کے اندر تو وہ چیز ہی نہیں ہے کہ بیٹا پیدا کر سکے، اس کے اندر تو کروموسوم ہی نہیں ہے۔ تو اول تو کہنا نہیں چاہیے، کہنا ہو تو بجائے بہو کے اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکالو، یا خاوند نے بیوی کو کہنا ہو تو اپنے آپ کو باہر نکالے کہ قصور تو میرا ہے، کمی تو میرے اندر ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے طرز اختیار کی ہے، ورنہ قدرت رب کی ہے۔ کوئی کسی کو باہر نہ نکالے، جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ شکر ادا کرے، اللہ نے دی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کے وہ اولاد ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بیٹی ہو جائے کچھ ہو، تو اس کی مرضی ہے۔ پھر اولاد کا ہونا نہ ہونا اس کی مرضی۔ اگر کسی کی بالکل کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اس کے بھی فائدے ہیں۔ یہ جو ماحول چل رہا ہے نا، یہ جو ماحول چل رہا ہے اس وقت، آج کل بے اولاد کو غم کم ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی غم ہے تو یہی ہے نا کہ اولاد نہیں ہے۔ اولاد والوں کے غم جا کے پوچھیں کیا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کے دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ یہاں قدرت کا بھی اظہار کیا اور علم کا بھی اظہار کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کو اولاد دینا بہتر ہے، کس کو نہ دینا بہتر ہے، یہ اسی کا علم ہے اور وہ کامل ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔